अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको भी कहानियाँ अगर सुनने का शौक़ है तो आप सही जगह पर आए हैं। अच्छा, आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं? रोमांटिक या सबक आमोज़, या फिर ऐसे लाइफ चेंजिंग, या फिर डरावनी यानी हॉरर खौफनाक? वैसे मैं आज आपके साथ कहानी शेयर करने जा रही हूँ ना, कुछ डरावनी सी है, खौफनाक सी, और जादू के हवाले से बड़ा ही ख़तरनाक सा जादू। सच्ची कहानी है। अगर आपको कुछ डर वर लगता है तो आयतुल कुर्सी का वेट कर लीजिए, या फिर कमरे में अंधेरा है तो लाइट जला लीजिएगा। चलिए कहानी सुनते हैं। खौफनाक रात। दादी कहती हैं वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफ़ान आया हुआ था। मेरे घर में उससे कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा शहर में स्कूल में जॉब करता था। मेरा भतीजे का घर भी मेरे घर के पास ही था, और उसकी बीवी जब भी बच्चे की पैदाइश होती मेरे पास ही आकर रहती, क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी, वो और उस बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के झक्कड़ भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफ़ानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था। अब ऊंची ऊंची से बजा रहा था, आवाज़ आ रही थी। बहू भी जाग गई और हमारी रिश्तेदार खातून जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोल कर देखा तो वहाँ दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे आऊँ, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। मैं इसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई में बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है ऐसे वक्त और मौसम में कौन सी अरवा आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्चियों को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने बेमरावती से कहा, वो दिल में झंझलाए भी कि इतनी बड़ी औरत को गाँव के कायदे कानून का नहीं पता। अनवरी फ़ौरन उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी, ये कह कर वो ये जा वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नज़र आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा, मगर इसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर ही था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नींद गुनगुनी में थी तो मैंने देखा जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर एक गठड़ी की तरह मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसे लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दवाएं पढ़ कर फिर काफ़ी देर जागते रहे। फिर काफ़ी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन क्या कई दिन तक नज़र नहीं आई। एक रोज़ दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफ़ेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाह रही थी लेकिन आ ना सकी। मैंने कहा, इस दिन तो कीचड़ में खीर देने चली आई थी और इतने दिन बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर? बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गज़ब खुदा का, इस वक्त जानवर बाहर नहीं निकलते, खौफ खाते हैं। भला मैं क्यों निकलती? और इतनी रात गए, मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पूछा, तो तुम नहीं आई थी? वो बोली, नहीं आई थी।
میں نے کہا کھیر بھی نہیں پکائی تھی؟ کہتی نہیں پکائی تھی۔ میں نے کہا یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے؟ میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے ہی اچھل گئی، بولی خالہ سچ کہوں گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ سفید چینی کا پیالہ میرے غریب کے ہاں کیسے آیا؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ ہی میں لے کر آئی تھی، میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ آنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑو اس بات کو بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے۔ اب بھی میرا ذہن الجھا ہوا تھا، کھیر کس نے بھیجی؟ انوری کی شکل میں کون آیا؟ بہو کو اور پوتی کو دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا؟ کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اسی طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی قریبی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا اس وقت ایک بادل، بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل صحن میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا میں یہ سب دیکھ کر ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی۔ پیر جی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گرے اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، انہیں اطلاع ملی تو فوراً دوڑے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے فوراً کوڑا مٹکا لاؤ جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور کچھ قرآنی آیات زعفران سے لکھی اور پیر جی کے داماد سے کہا اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک آؤ، لیکن کوئی بھی آواز نہ دے تو اس کو جواب مت دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی زندہ ہو چکے تھے۔ مولانا نے سب کو بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا، وہ یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ گیا، مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی، بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کے عجیب انداز پر کہا ارے کبرا خیر تو ہے، نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ، میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بڑے صاحب جائیداد تھے۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا، قرآن کی دی ہوئی دعائیں پڑھ کر دم کیا تو تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت سے اترا تو اس نے ایک عجیب بات کی، بولا اماں کیا ممانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، ممانی صحن میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کرتی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہوئی؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کبرا آئی تھی ان کے پاس؟ وہ بولا میں نے تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو نہیں دیکھا، وہ مانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اڑتا ہوا آیا، مانی اس کو لے کر اندر چلے گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے ہتھ کنڈے دلہن کی بھابھی کر رہی ہے۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میری بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی ایسا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔ اس کی گفتگو رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اب گھر میں ہر وقت دواؤں کا حساب رکھنا شروع کر دیا اور میں نے بہو کو باہر جانے سے
اور چیزوں کو کھانے اور باہر آنے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کس طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اسی دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ بہو حسین میں لیٹی ہوئی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنے پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی۔ جبکہ وہ چپ تھی، بہو کو پانی پلایا تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا پوتی سے تو اس نے کہا برقع اوڑھے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا سکینہ تو 1 ہفتے سے کہیں گئی ہوئی ہے دوسرے شہر۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، حکیم کو دکھایا تو انہوں نے سب نے یہی کہا کہ زخم ٹھیک ہوگا تو ورم اتر جائے گا۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا، اس کے بعد ناسور بن گیا جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسی طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کو اس کے دونوں بیٹے 3 سال کے اندر اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا، فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔ ڈر لگا کہ نہیں لگا؟ سچ ضرور بتائیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا کہ کہانی کیسی لگی۔ یہ بھی آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے واقعات پیش آئے ہیں نا، ڈرانے یا جادو کے حوالے سے یا ویسے ہی کوئی، تو ہمیں ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لنک دے دوں گی کہ کہاں آپ نے شیئر کرنا ہے، کوئی واٹس ایپ یا ای میل، تو اگر آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے نا تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔